میں آپ کے سامنے ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جی بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دیٹ از دا گریک سٹی اسٹیٹس۔ یہ تاریخ کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن، سوشالوجی ریلیٹڈ فیلڈ اور اسی طرح سے لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خاطر خواہ اہمیت کا عمل ہے۔ گریک سٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری جو ہے ڈسکشن کیا ہوگی؟ ہماری ڈسکشن زیادہ تر جو ہے وہ اس کے آؤٹ لائن میں آپ کو بتا دوں کہ ایتھنز اور اسپارٹا کے حوالے سے زیادہ رہے گی، اور انہی کی ہم جو ہے وہ ریلیجن، ان کا جو ہے وہ گورنمنٹ کا سٹائل، اور یہ ہماری جو ہے وہ زیر بحث رہیں گی۔ تو شروع میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ تھیں کیا اور یہ کس طرح سے جو ہیں وہ، یا نقشے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ میڈیٹرینین آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے۔ میڈیٹرینین کے حوالے سے جو ہے ان کے آپ کو جو ہے وہ اس کے ساؤتھ میں نظر آ رہا ہے، اس کے جو ہے وہ ایسٹ میں آپ کو ٹرکی اور یہ، تو یہ کیسے بنی سٹی اسٹیٹس ان دونوں بلٹس میں۔ اگین نقشہ بھی آپ نظر آئے گا آپ کو، اس میں دیکھ لیں آپ کو گریک سٹی اسٹیٹس، اور یہ تو یہ کیا ہیں، کس طرح سے جو ہے ان کا وہ جو ہے وہ جمع ہونا، اور پھر لوگوں کا کس طرح سے بنتی ہیں۔ تو اگین کہ یہ سویلائزیشن تو ہے دنیا کی سب سے بڑی سویلائزیشن ہے، اور جو ہے وہ لوگ آہستہ آہستہ سمندر کے یا پانیوں کے کنارے، ظاہر سی بات ہے دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ پانیوں کے کنارے ہی جو ہے وہ اس طرح سے سمندروں کے سیز کے حوالے سے میں نظر آتی ہیں کہ انسان خوراک کی تلاش میں اور پانی کی تلاش میں، اور اس طرح سے جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ ولیجز جو ہیں وہ بینڈ کی شکل میں جو ہے وہ بننا شروع ہوئے، اور اسٹرانگ ٹریڈنگ سینٹر اس زمانے میں بنے، ٹھیک ہے، تمام دوسری سویلائزیشن کی طرح۔ اور آہستہ آہستہ یہ جو گاؤں جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی سٹی اسٹیٹس کی شکل اختیار کر گئے، اور ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں 150 سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ سٹی اسٹیٹس جو ہیں وہ بنی۔ تو یہ سٹی اسٹیٹس کا وہ ہے۔ آگے اس کے حوالے سے میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب تھی، کس حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ میڈیٹرینین کی کوسٹ لائن کے قریب جو ہے وہ شہر آباد ہونا شروع ہوئے۔ ان کی تعداد تقریباً جو تھی وہ 150 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ، یہاں میں نے لکھا ہوا نا 150، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا تھی ان کا تھے تو مختلف، اور ہر ایک اسٹیٹ میں ایک جو ہے وہ اپنے اپنے مختلف بیلیف کے حوالے سے جو ہے لوگ رہتے تھے، لیکن اپنے ان کے کسٹم تھے، اپنے ان کے رولز تھے، اپنے ان کے طریقے تھے، وہ فری تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنے گروپ کا یا اپنے سٹی اسٹیٹ کا جو ہے اپنا ایک جو ہے وہ کنگ بنایا ہوتا تھا، اپنا ایک نوبل مین جو ہے وہ اپنے گروپ کا جو ہے وہ بڑا بنایا ہوتا تھا، جس طرح کہ عموماً دوسری تہذیبوں میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے اچھا شہروں کی بات کر لوں، 150 شہروں میں ان کے اسپارٹا اور ایتھنز کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے شہر تھے، جن میں کرونتھ، تیبز اور ایرگز جو ہیں وہ زیادہ قابل ذکر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شہر جو تھے وہ انہوں نے اپنی یہ کالونیز کی فارم میں جو ہے وہ رہنے لگے، لیکن اوپر والی بات رہے گی کہ یہ کامن اینیمی کے خلاف سارے مل کر لڑتے تھے، کہ باہر سے کوئی حملہ آور آتا تھا تو اس کے خلاف یہ جو ایکسٹرنل ایگریشن کے خلاف یہ بڑے ان میں اتحاد پایا جاتا، متحد ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ بھی ادا کرتے تھے۔ گورنمنٹ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ پیسے بنائیں، اور منی اور شپس کا کام کرنا، اور پھر پانیوں کا، اور اس طرح سے باہر جانا، اور پھر کالونیز بنانا، اور پھر اس طرح سے یہ سارا سلسلہ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیولپمنٹ میں اور سٹیبل ہونے میں اور سٹی اسٹیٹس بنانے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوا۔ گریٹی کسٹمز اور آئیڈیاز جو تھے ان کے مطابق اپنے ان کی اجازت تھی کہ جو ان کا مذہب ہے، جو کسٹم ہے، جو آئیڈیا ہے وہ وہاں پر ہوا۔ تو یہ تقریباً یہ جو ایتھنز اور اسپارٹا کی میں آگے بات کروں گا، تو یہاں اس میں 3 آخری لائنوں میں آپ دیکھ لیں کہ یہ 650 سے 350 BC کے درمیان جو ہے وہ یہ دونوں جو ہیں وہ شہر جو ہیں وہ تہذیبیں جو ہیں وہ یہ تہذیب جنم لیتی ہے، اور گریک سٹی اسٹیٹ سے یہ دونوں بنتی ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں، اتنی دور نہیں ہیں، تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک دوسرے کے قریب ہی تقریباً پائی جاتی ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں ایتھنز کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے، کس طرح کے تھے۔ ایتھن کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی یعنی مطلب سویلائز قسم کے اس زمانے کے سمجھے جاتے ہیں، کس طرح سے کہ انہوں نے جو عمارتیں، ان کی عمارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بلڈنگز جو تھیں وہ بڑی ونڈرفل، میں نے لکھا ونڈرفل بلڈنگ۔ اب وہ بلڈنگز کیا نہیں، خالی بلڈنگز ہی نہیں تھیں، بلکہ وہ ٹیمپلز تھے، وہ مارکیٹس انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، ان کے تھیٹرز ہوا کرتے تھے، ان کے سپورٹس کلب تھے، سپورٹس گراؤنڈ تھے، ان کے اسکول تھے، ان کے پبلک اسکوائر تھے،
جو کہ پبلک اسکوائر میں جو ہے ان کے وہ لگے ہوتے تھے فوارے، فاؤنٹنز وغیرہ لگے ہوتے تھے، پبلک اسکوائر میں کچھ مجسمے لگے ہوتے تھے، کچھ لوگوں کے اسٹیچوز لگے ہوتے تھے، کچھ مانیومنٹس تھے. تو ان کی زندگی جو تھی وہ تقریباً پلیزنٹ، میں نے لکھا پلیزنٹ ایڈوانسڈ فار آل، یعنی پلیزنٹ تھی، یعنی لوگ خوشحال زندگی گزارتے تھے، لوگ کسی ڈر کے خوف کے بغیر زندگی، سارے لوگ یعنی غلام بھی، اور گو کے غلاموں کو تو کوئی حق حاصل نہیں تھا، لیگل رائٹ تو ان کے تھے نہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا ویل ٹریٹ یعنی اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا. خواتین کی طرف آتے ہیں. خواتین بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھیں، یعنی خواتین کا احترام کیا جاتا تھا. خواتین کو تو زیادہ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ زیادہ تر گھروں میں رہتی تھیں، لیکن کچھ مذہبی یعنی ریلیجس سیریمنیز کے حوالے سے، مذہبی تہواروں کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے ان کو باہر اٹینڈ کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. اور یہ لوگ جو تھے وہ ڈسکشن کو زیادہ پسند کرتے تھے. لو ڈسکشن میں نے لکھا ہوا نا، ڈسکشن. یہ جو ہے یہ ڈسکشن جو ہے یہ اس سے ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے اس چیز کو کہ یہ کیا چیز ہے اور اس نے کیا وہ کیا. اسی نے جو ہے وہ سائنس کی بنیادیں رکھیں، اسی نے جو ہے ان کے ہاں لٹریچر کی بنیادیں رکھیں، آرٹس کی بنیادیں رکھیں. ان کے ہاں ایک یعنی مارکیٹ پلیس بن گئی آرگو کرنا. آرگو نے جو ہے وہ لوگوں کی جنرلی لوگ جمع ہو جاتے تھے چوراہے میں یا کسی جگہ پر، اور اس نے لوگوں کو اسمبل کرنا شروع کیا اور لوگوں کی جو ہے وہ اسمبلی بنی، اور اسمبلی جو ہے لوگوں کی اس نے ڈیموکریسی کو جو ہے وہ کیا اور انٹائٹل کیا، اور اس طرح سے یہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بنا رہے تھے اور ڈیموکریسی. اور ہاں تو اس کو آگے ذکر کریں گے تھوڑا سا ڈیٹیل میں. یہ جنگ وغیرہ نہیں چاہتے تھے، بڑے وار لائک نہیں تھے، بلکہ پیسفل لونگ لوگ ہوا کرتے تھے، اور اسی لیے سمال آرمی میں نے لکھا تھوڑی فوج رکھتے تھے. آگے چلتے ہیں جی اسپارٹا کی طرف. اسپارٹا کے لوگ کیسے تھے؟ ایز اگینسٹ دی ایتھنز یہ لوگ بڑے ہارش قسم کے ہوا کرتے تھے، بڑے ہی لڑاکا، بڑے جنگجو قسم کے، بڑے. اور ان کے یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، کیونکہ دو بادشاہ حکومت کرتے تھے، ایک کی اپنی فوج ہوتی تھی، دوسری کی اپنی فوج ہوتی تھی، اور وہ وراثتی طریقے سے اوپر آتے تھے، تو وہ اس طرح سے کرتے تھے. یہ لوگ ٹریڈ وغیرہ نہیں کرتے تھے. یہ کوائنز وغیرہ جو ہے وہ ان کے جو ہیں وہ لوہے کے ہوتے تھے، کوئی چاندی یا گولڈ یا سلور کے نہیں ہوتے تھے. اور اسی طرح سے ان کی جو ساری زندگی جو تھی وہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہوا کرتی تھی. یعنی ان کی چند ایک خوبصورت عمارتیں ہیں، لیکن زیادہ عمارتیں ان کی خوبصورت نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہر چیز ان کی کنٹرول تھی، اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھی. لوگ صرف حکومت ہی بتاتی، اسٹیٹ ہی بتاتی تھی کہ لوگ اب کیا کریں اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی واٹ دے مسٹ اور واٹ دے مسٹ ناٹ ٹو ڈو. سو میل ٹائم کے حوالے سے بھی کھانا بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے ایون وہ مطلب وہ پبلکلی کھاتے تھے، پبلک ایٹنگ کرتے تھے، یعنی گھروں میں جا کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے. زیادہ تر وہ یعنی جنگی محاذوں پر رہتے تھے اور جنگجو ہوتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، اور ٹریننگز ہوتی تھیں ان کی. اور اس طرح سے ان کے ہاں کوئی کرافٹ مین یا کوئی ٹریڈرز وغیرہ پیدا نہیں ہوئے تمام زندگی میں. ایون کہ میں نے لکھا ہوا ہے نا کہ 7 سال کا جو بچہ ہوتا تھا اس کو بھی جو ہے وہ کرول آرمی کی ٹریننگ سے گزارا جاتا تھا، اور آگے جا کر وہ ایک بڑا جنگجو خاندان کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایون ان کی شادیاں اور یہ سارے سلسلے جو ہے وہ جنگوں میں ہی گزرتے تھے. یعنی ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی جاتی ہیں، اور پھر وہ لوگ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہو، تو ان کی جو ہے وہ بڑی کرول قسم کی ٹریننگ اور کئی دنوں تک جاری رہتی تھیں. تو وہ کئی لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں ان میں اسپارٹا کے ہاں یعنی. اور ہاں میں نے نیچے آخر میں لکھا ہوا نا ہنٹڈ اینڈ کلڈ، یہ پریکٹس کرواتے تھے لوگوں کو. جو وار جو ان کے فوجی ہوتے تھے ان کو خاص طور پر غلاموں کو جو ہے جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا اور غلاموں کو مارتے، اور اس سے جو ہے ان کو مارتے اور ان کا شکار کرتے، اور اس طرح سے کامیابیاں حاصل کرتے اور ٹریننگ حاصل کرتے. تو یہ اسپارٹا کے لوگوں کا یہ انداز تھا. آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ان کے ہاں مذہب کا کیا سین تھا. مذہب دونوں کے ہاں کس طرح سے چل رہا تھا. تو مذہب جو ہے وہ ایک خدا تو تھا نہیں، بہت سا خدا تھے، اور ہر یوں سمجھ لیں کہ ہر سٹی اسٹیٹ کا شاید اپنا ایک یا 2-3 خدا تھے، یا اس طرح سے بھی تھا کہ بہت سے لوگوں کے بہت سے خدا. اور ان کے ہاں جو تھا وہ ایک پہاڑ کا کنسیپٹ تھا کہ ایک پہاڑ کی ٹاپ پر جو ہے یہ سارے خدا جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور اس پہاڑ کا نام ہے ماؤنٹ اولمپس. یہ ملک کی شمال والی سائڈ پر پہاڑ کا جو ہے وہ ذکر ان کے ہاں ملتا ہے. اور
یہ ان کے ہاں یہ یقین تھا کہ یہ جو ان کے خدا ہیں یہ عام لوگوں کی طرح آتے ہیں اور بیہیو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور لیکن ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، یعنی ایمینس پاور، اور وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ فائٹ بھی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ دعوت بھی دیتے ہیں، وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور وہ زمین پر آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، لوگوں کی شکل میں بھی زمین پر آتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی زمین پر آتے ہیں، اور اس طرح سے عواؤں کی شکل میں بھی زمین پر آتے ہیں۔ تو یہ ان کے خداؤں کا یقین تھا، اور ان کے کچھ خدا ایسے بھی تھے جو کہ اسپیسیفک تھے، جیسے کہ سفر کا خدا، جرنی کا، منی کا خدا، وکٹری کا خدا، کراپس کا خدا، ان کا مچھلیاں پکڑنے کا خدا، ان کا فتح کا خدا، ان کا کورٹ میں کیس کا خدا، ان کا فصل کا خدا، تو ہر چیز کا ان کا جو ہے وہ فیوچر کا خدا، ہر چیز کا خداؤں پر یقین۔ تو 3 4 5 خداؤں کا میں نے نیچے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان کا سب سے بڑا خدا جو تھا اس کا نام تھا زیس، اور جو ان کی دیوی تھی اس کا نام تھا ہیرا، HERA، ہیرا۔ اور اسی طرح سے ان کے بہت سے خدا تھے، تو ہر خدا کا ان کا ایک پرپس ہوتا تھا کہ ہوا نہیں ہے تو ہوا کے خدا کی پوجا کی جائے، پانی نہیں ہے تو جا کر سمندر میں جا کر جو ہے وہ یا کسی کی قربانی کر دی جائے، یا اس کے آگے جا کر جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ اسی طرح سے نا ان کے نام تھے، جیسے کہ پوسیڈین جو تھا سمندر سی گاڈ تھا، اپولو جو ہے وہ سن گاڈ ہے، آرٹریمس جو ہے وہ گاڈ آف مون ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ایرس جو ہے وہ وار گاڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گاڈ ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ آپ کو مختلف کتابوں سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر گاڈ، یہ یہاں پر مرضی کی بات ہے کہ ہر گاڈ کے لیے انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر جا کر وہ اس کو الہامی طور پر پوجتے تھے۔ ایک ٹیمپل بنایا ہوتا تھا ہر گاڈ کا، اور اس ٹیمپل کو بہت سے ستونوں سے انہوں نے جو ہے وہ ارد گرد بہت سے ستونوں پر کھڑا کیا ہوتا تھا۔ اس میں کوئی کمرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ہاں البتہ اس میں 1 یا 2 کمرے تھے جس میں جو ہے وہ پریسٹ وہاں پر جو ہے وہ رہتا تھا، اور وہ لوگوں کے جو نذرانے وغیرہ ہوتے تھے وہاں پر ان کو جمع کرتا تھا، تحفے وغیرہ، سکے وغیرہ۔ تو اس طرح سے وہ آرڈر وغیرہ بھی وہاں سے لوگوں کو جاری کرتا تھا کہ اب یہ ہے جی، اب اس طرح سے ہے۔ سو یہ ایک سلسلہ تھا پریسٹ کا، اور پریسٹ کے پاس بھی بڑی ایمنس پاور ہوا کرتی تھی۔ اسٹور روم کا میں نے آگے ذکر کیا ہوا ہے۔ سیکریفائسز، ان کی جو قربانیاں تھیں، قربانیوں پر بڑے یقین کرتے تھے۔ کوئی بھی سلسلہ ہوتا تو وہ لوگوں کو یا کسی چیز کو، جانور کو قربان کرنا، یا بچے کو، یا کسی آدمی کو، یا اس طرح سے قربانی دینا، تو یہ سارا، اور یہ عام طور پر اس جو ٹیمپل کے باہر کی سیڑھیوں پر جو ہے وہ ایسا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا مرنے کے بعد کا بھی یقین تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اور وہ یہ تھا کہ روح کے حوالے سے تھا کہ اسپرٹ جو ہے ان کی زمین کے نیچے رہتی ہے، اور انڈر ورلڈ ہے، اور جا کر جو ہے وہ اپنے خدا جو ہے وہ اسٹائک سے ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے ایک بوٹ مین ہوتا ہے چرن، اسے جو ہے وہ ملتی ہے، اور اس طرح سے وہ خوشحال رہتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ اپنے مردے کو دفناتے تھے، اور اس کے ساتھ جو اس کا جو سکہ ہوتا تھا یا اس کی جمع پونجی ہوتی تھی، اس کو دفناتے نہیں تھے بلکہ سکے کو اس کی زبان کے نیچے رکھتے تھے۔ تو یہ یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو ان کو کرنسی کا بھی پتہ تھا، اور دوسرا جو ہے تھا وہ انسان کو دفنانا، کہ بھائی شاید کہ یہ جیے گا اس کے بعد، تو مرنے کے بعد کی زندگی کا کنسیپٹ بھی تھا۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں کرتے، آگے ان کی گورنمنٹ کی بات کریں گے۔ ایتھنز کے لوگ کیسے تھے اور اسپارٹن کے لوگوں کی حکومت کیسی تھی، یہ مختصراً میں یہاں سے آپ سمجھاؤں گا آپ کو کہ ایتھنز کے لوگ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بڑے ہی، یعنی ایک طرح سے ایتھنز کے لوگ بڑے ہی سلجھے ہوئے یا سویلائز لوگ تھے، اور بات سمجھنے والے اور بات کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جمہوریت، ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا۔ ہاں، ایک جگہ پر جمع ہو جاتے تھے، اور مختلف ٹائم میں جمع ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ سال میں 40 دفعہ جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر جا کر وہ جو ہے وہ کیوں جمع ہوتے تھے، وہاں پر وہ اپنے علاقے کے لاز کو، ادھر کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو ذکر کرتے تھے، ان کو ڈسکس کرتے تھے، اور پھر اپنوں میں سے ہاتھ اٹھا کر، اور یا جو ہے وہ
ایک دفعہ بول کر جو ہے وہ اپنی ایک اسمبلی کا انتخاب کرتے تھے، اور وہ ان کی اسمبلی جو ہے وہ 50 لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، اس کو کونسل کہا جاتا تھا۔ اب یہ یہاں سے جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے ایک کونسل کو الیکٹ کرنا، یعنی الیکشن، یعنی بہت سے لوگوں سے، تو یہ جمہوریت کی ابتدا۔ اسی طرح سے اسی انداز سے اسی سٹنگ میں جو ہے وہ 5 ججوں کا بھی ایک شہر کے لیے انتخاب کرتے تھے، اسی جج۔ تو یہ الیکشن دونوں جگہوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے ایتھنینس کے ہاں، ٹھیک ہے جی۔ تو ونس، اور یہ 50 اور یہ اسمبلی 50، یہ سارا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، گورنمنٹ اینڈ اسپارٹا۔ اسپارٹا کے لوگ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہارش لائک تھے، وارد لائک تھے، واریئر قسم کے تھے، لڑاکا تھے، جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے اور جنگوں کے لیے ان کا سماں ہوتا تھا۔ تو ان کے ہاں 2 بادشاہ ہوتے تھے، اور وہ دونوں بادشاہ وراثتی طور پر اوپر آتے تھے، اور دونوں اپنی اپنی فوجیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے دونوں بادشاہ جو ہیں وہ اپنی اپنی آرمی کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے، اور ان کے ہاں بھی اسمبلی ہوتی تھی، اسمبلی یا فری مین، لیکن وہ اسمبلی عام لوگوں کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ 30 سال سے اوپر، یعنی مطلب زیادہ عمر کے لوگوں کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ 30 ایئرز اولڈ کہیں کہیں جگہ پر لکھا ہوا ہے، 40 ایئرز اولڈ کہیں جگہ پر لکھا ہوا ہے، 50 ایئرز اولڈ کے لوگوں کو اسمبلی میں رکھا جاتا تھا، اور 28 لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، اور وہ اسمبلی بھی ججوں کا انتخاب بھی کرتی تھی اور کونسل کا انتخاب بھی کرتی تھی۔ لیکن وہ جو کونسل بنائی جاتی تھی، اس کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، اور جو جج بنائے ہوتے تھے وہ ٹوٹل 5 جج، اور جو جج بڑے پاورفل ہوتے تھے، ایمینس پاور تھی۔ وہ جج ایون کہ بادشاہ کو بھی جو ہے وہ آرڈر کرتے تھے کہ فلاں آدمی کو پھانسی دے دی جائے، فلاں کو مار دیا جائے، فلاں کو نہ مارا جائے۔ تو ججز کا اور پریسٹ کا، اور پھر یہ آپ دیکھیں نا چرچ کی بالادستی، اور یہ سارا، یہ کسی اور سلائیڈ میں کور کروں گا، سوری کسی لیکچر میں دیکھا آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کیا سلسلہ تھا، اور پھر مارٹن لوتھر آیا، اور پھر اس طرح سے جو ہے انقلاب اور یہ سارا سلسلہ آگے چل کر، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ تھا، اور ڈیسیژن جو تھے ان کے بڑے بائنڈنگ قسم کے ہوا کرتے تمام لوگوں پر یہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، تو ہم نے جو ہے ایتھنز اور اسپارٹنز کو اس لیے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہسٹوریکلی اور پولیٹیکل سائنس اور لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور ہسٹری کے بچوں کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جو ہے یہ بڑا فروٹفل ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں آپ خود سے